رسول اللہ کی قیادت میں جب اسلامی فوج پورے عرب میں فتوحات کر رہی تھی، کچھ قبائل مزاحمت اور کچھ سفارتکاری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے۔ اسلامی ریاست کی وسعت اور پھیلاؤ دیکھ کر سلطنت روم کی فوج نے عرب کے شمالی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ جب یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور اہل مدینہ کے ساتھ باقی تمام قبائل کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ ان دنوں موسم شدید گرم تھا، مدینہ سے شام تک صحرا کا سفر انتہائی دشوار تھا، لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائے تھے، انہوں نے رسول پاک کے حکم پر لبیک کہا اور اپنا تن من دھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، جبکہ ان کے برعکس منافقین نے گرمی کا بہانہ بنا کر جنگ سے فرار کی کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ سخت اور گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ منافقین کی چالوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور اسے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل روم کو جب مسلمانوں کے لشکر کی خبر ملی تو وہ خوف زدہ ہو کر تبوک سے فرار ہوئے اور شام کے قلعوں میں چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتے ہوئے تبوک پر پڑاؤ کیا اور وہاں 1 ماہ قیام کر کے مزاحمت کرنے والے قبائل کا قلع قواں کر دیا۔ اس کے ساتھ سلطنت روم کے زیر اثر قبائل ایلا جبرا اور ازرا بھی اسلامی ریاست کے زیر انتظام آ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کو چیلنج کرنے والی کوئی طاقت باقی نہ رہی اور عرب قبائل کے وفود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اسلام کے پھیلاؤ کی حکمت عملی بھی وضع کر دی، جس کے نتیجے میں یمن، عمان، حضر موت کے لوگ اسلام قبول کر کے اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ 9 ہجری میں بقیہ عرب قبائل بھی یکے بعد دیگر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مکہ روانہ ہو چکے تھے کہ سورہ توبہ کا نزول ہوا، جس میں مشرکین کی کعبہ میں عبادت کو ممنوع قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اللہ کا حکم سنانے کے لیے مکہ روانہ فرمایا۔ مینا کے مقام پر جمع لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے لوگوں کو پکار کر فرمایا، اے لوگو، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی بیت اللہ کا پریانی کی حالت میں طواف کرے گا، اور جس کسی کا رسول اللہ سے معاہدہ ہے وہ ایک معینہ مدت تک ہے۔ اس حکم کے نزول کے بعد عرب کے تمام علاقوں پر اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اسلامی ریاست دعوت حق کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے تیار تھی، اور پھر اسلامی ریاست نے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ طریقے سے اسلام نہ صرف پورے عرب میں پھیلا بلکہ دنیا کے ہر خطے تک پھیل گیا۔